اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و تفکر نہیں کرتے؟ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، کہ یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر اللہ نے فرما دیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، کہ جیسے اس وقت کے لوگ کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ آپ کا اپنا من گھڑت جو ہے، وہ آپ کا جادو ہے، آپ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی تہمت لگایا کرتے تھے۔ قرآن کو کیا کہتے تھے کہ نہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو آپ اپنے پاس سے اس کو بنا لیتے ہیں، اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حقانیت بھی بیان فرما رہا ہے، قرآن کی عظمت بھی بیان فرما رہا ہے، کس طرح کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و تفکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، یعنی کہ غیر اللہ کا کلام ہوتا، اللہ کا کلام نہیں ہوتا، لَوَجَدُوهُ فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، لَوَجَدُوا، تو اس میں یہ پاتے فیہ اختلافاً کثیرا، تو یہ بہت سا اختلاف پاتے، بہت اختلاف پاتے، یعنی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن نے جو بھی آنے والے دور کے واقعات بیان فرمائے، جو بھی واقعات ماضی کے بیان فرمائے، جو بھی قرآن نے دعوے کیے، جس بارے میں بھی قرآن نے بتایا، وہ تمام کا تمام حق اور سچ تھا۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو قرآن نے جو 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ جو ظاہر ہو رہی ہیں، لوگ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لوگ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی بات ہو جس کا قرآن نے ذکر کیا ہو یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو، اور وہ بات قرآن کے احکام کے اگر خلاف گئی ہو، اگر کسی کے پاس ایسی کوئی ثبوت ہے تو بتا دے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نہ قرآن کے الفاظ میں کسی قسم کو کوئی اختلاف ملے گا، نہ کوئی رد و بدل ملے گا، نہ الفاظ کا، نہ زبر زیر پیش کا کوئی آپس میں اختلاف ملے گا، نہ قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے ہیں 1500 سال سے لے کر آج تک، ان میں کسی قسم کا اختلاف ملے گا۔ اور یہ قرآن ہی تو ہے نا کہ جس نے فرما دیا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، یہ تمام کے تمام معاملات، رائے ہدایت بھی ہے۔ قرآن پر عمل کرو، قرآن میں آپ کو ہر چیز ملے گی، مومنین کی صفات بھی ملیں گی، مومنین کی صفات بھی ملیں گی، اور اللہ کے دشمنوں کے واقعات بھی ملیں گے، ان کے کرتوت بھی ملیں گے، اور پھر یہ واضح طور پر آپ کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ملے گی کہ اچھی اچھائی اور برائی قرآن نے واضح طور پر بیان فرما دی ہے۔ عقل سلیم آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ دے دی ہے، اب آپ کی صلاحیت کے اوپر ہے کہ آپ عقل سلیم کو استعمال کر کے بھلائی کی طرف جائیں یا اپنے نفس کی پیروی کر کے برائی کی طرف جائیں۔ یہ آپ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مکلف کر دیا ہے، اس بات کا آپ کو مکلف کر دیا ہے۔ اتنا تو صلاحیت ہے آپ کے پاس کہ اچھی اور بری کیا چیز ہے، ہمارے لیے اچھا کیا ہے، ہمارے لیے برا کیا ہے۔ ہمارے نیک اعمال میں یہ کام کریں گے تو نیکی لکھی جائے گی، اور ہمارے جو نامہ اعمال ہے اگر یہ کام کریں گے تو برائی لکھی جائے گی۔ سچ اور جھوٹ کی تفریق آپ کو پتہ ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، انصاف کیا ہے، ظلم کیا ہے، کسی کی مدد کیا ہے اور کسی کے ساتھ ناانصافی کیا ہے، زیادتی کیا ہے۔ یہ تو الحمدللہ تمام مسلمانوں کو پتہ ہے۔ یہ شعور کس نے دیا؟ یہ شعور اللہ کی کتاب نے دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب پر عمل کر کر انسانوں کو بتا دیا کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے قرآن کی عظمت، کہ قرآن کیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ یہ جو بات کرتے ہیں وحی آتی ہے، اللہ کا کلام آتا ہے، باہر آ کے مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو اس میں اختلاف پاتے، اس میں بہت سی چیزوں کا اختلاف ہوتا، لیکن آج تک 1500 سال گزر گئے، لوگ آئے چلے گئے، انہوں نے کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا، اور قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور ہے کہ قرآن نازل ہوا 1500 سال پہلے، قرآن کی تفاسیر
کی گئی اور چلی اور قیامت تک ہوتی رہیں گی. لیکن 1400 سال تک قرآن کی، اب دیکھیں قرآن کی تفسیر کسی کی کتاب ہے، اس کا جو معنی وہی بتا سکتا ہے، اس کو سمجھا وہی سکتا ہے جس نے اس کو لکھا ہوگا. ایسا ہی ہے یہ جو اس کے نزدیک تر ہوگا، جس کو اس لکھنے والے کی صحبت ہوگی، اس کو پتا ہوگا. اب قرآن 1500 سال پہلے نازل ہوا، سب سے پہلی تفسیر کس نے کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس کے بعد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا، وہ آپ سے قریب تر رہے. پھر اسی طرح چلتے چلے جائیے، صحابہ کرام ہوئے، تابعین ہوئے، تبع تابعین ہوئے، اور پھر مجتہدین ہوئے، مفسرین کرام ہوئے. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. لیکن کیا ہوا کہ کچھ سالوں قبل، چند سو سال پہلے، چند سو سال بھی نہیں، 100-150 سال پہلے، کون ایسا کوئی مفکر آ گیا، کون ایسا کوئی اس طرح کا شخص آ گیا کہ قرآن کی تفسیر اس نے اپنے حساب سے کر جو 1400 سال پہلے سے تو تفاسیر تھیں، جو معاملات چلتے چلے آ رہے تھے، 100-150 سال کے بعد آنے والے ایک شخص نے آ کر قرآن کی اس طرح تفسیر کی کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ جو 1400 سال کی تفاسیر تھی وہ تفاسیر ٹھیک نہیں تھی، جو اب تفسیر ہو رہی ہے وہ تفسیر ٹھیک ہے. یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. مزاروں کے سامنے نہ جاؤ، مزاروں پر یہ نہ بناؤ، مزاروں پر جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرو، یہ نہ کرو. یہ تمام کی تمام چیزیں، ایسا کون سا مفکر آ گیا کہ جس نے 1400 سال کی تفسیروں کو رد کر آج کامل تفسیر لکھ دی اور پورا جنت البقیع مسمار کر دیا، صحابہ کرام کی تمام اموروں کو ان کو مسمار کر دیا. آپ کو جنت البقیع میں کوئی نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. لیکن آپ جائیے، آپ جا کے 1800-1900 سے پہلے کی جنت البقیع کی ہسٹری پڑھ لیجئے، آپ کو تمام مزارات ملیں گے، صحابہ کرام کے مزارات ملیں گے. آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ملے گا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہترین مزار ملے گا. آپ کو تمام نشانیاں ملیں گی کہ 1400 سال پہلے سے جو قرآن پڑھ رہے تھے ان کے اندر تفکر نہیں تھا، ان کے اندر سمجھ نہیں تھی، ان کو نہیں معلوم تھا کہ جو ہے یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے. ایسا کون سا آپ کے پاس من کا آ گیا کہ آپ نے 1450 سال بعد آ کر قرآن کو سمجھا کہ اصل میں جو اللہ نے قرآن جو نازل فرمایا تھا، اب جو میں تفسیر کر رہا ہوں یہ تفسیر سچ ہے اور اس پر عمل کرو. ہوا کیا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے پہلے مسلمانوں میں اختلاف نہیں تھا، مسلمان بڑھ رہے تھے، ترقی کر رہے تھے، فتوحات حاصل کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی وہ حکیم اور دانا شخص آیا کہ جس نے اس طرح کی تفسیر لکھی، جگہ جگہ فیکٹریاں شروع کر دی، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، فتوے بانٹنے شروع کر دیے. آج مسلمان کہاں ہیں؟ آج مسلمان پستی میں ہیں. آج مسلمان ایک دوسرے کو کفر اور شرک کے فتوے دے رہے ہیں. جو اسلام کی دین کی ترقی کا کام تھا، اشاعت و ترویج کا کام تھا، وہ رک گیا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ تفسیریں ٹھیک تھی، یہ تفسیر ٹھیک ہے. جس میں اسلام ترقی کر رہا تھا وہ ٹھیک تھا، تو یہ آج ٹھیک ہے کہ آج تو ہم اتنے بے جان ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور جو مسلمانوں کو آپس میں متحد ہونے کے جو احکامات تھے وہ احکامات بے سود ہو رہے ہیں. تو آج سمجھنا پڑے گا، ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ بہت آسان سی بات ہے کہ کہہ دیا کہ نہیں جی اس مسجد میں نماز پڑھو، اس میں نماز نہ پڑھو، یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ، مزار پر جانا جائز نہیں ہے، شرک ہے، کفر ہے. ابے بھائی کیوں شرک ہے، کیوں کفر ہے؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی چیز کے شریک ٹھہرانا. اب آپ کہیں گے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، تو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا آپ کو اسی وقت ثابت کرنا ہوگا کہ جب آپ کسی دوسرے کو اللہ کی ذات کے برابر ٹھہراؤ گے. اب اللہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اوپر سے کوئی ہے نہ نیچے سے کوئی ہے، نہ اس کی انتہا ہے نہ اس کی کوئی ابتدا ہے.
قیامت دنیا آنے سے پہلے بھی اللہ موجود تھا, دنیا کے جانے کے بعد بھی اللہ موجود رہے گا. جب کوئی نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پکارے گا کہ ہاں کوئی ہے اپنے آپ کو رب کہنے والا, تو اس وقت آواز آئے گی نہیں کہ اللہ وحدہ لا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یہی اکیلا واحد و قہار ہے. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اب جس مزار پر آپ جا رہے ہو تو یہ سمجھ کر جا رہے ہو کہ وہ تو فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہو گیا, جب اس کا انتقال ہو گیا, تو آپ کو تو یہی نہیں معلوم کہ اللہ کے متعلق جو ہے واحد کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اللہ کے متعلق اخلاص کا خالص کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تو جب آپ کو اتنی ہی بنیادی بات نہیں معلوم تو پھر یہ حق ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں, ہر کسی کے کہنے کے بعد باتوں میں آ جائیں اور پھر اپنی عقل استعمال نہ کریں, اپنی سوچ استعمال نہ کریں. اور آج ہو رہا ہے, ذرا سی باتیں گھما پھرا کر جو کن ذہن سادہ لوگوں کے درمیان ڈال دی جاتی ہیں اور پھر پورا سال اسی پر بحث ہوتی رہتی ہے. نہیں جی, یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, یہ بدعت ہے. نہ بدعت کا معلوم کہ بدعت کیا ہے, نہ شرک کا معلوم کہ شرک کیا ہے, نہ کفر کے بارے میں معلوم کہ کفر کیا ہے, اور پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں. اگر مسلمان ہیں تو اپنے بنیادی عقائد تو آپ کو معلوم ہونے چاہیے. آپ کو جب اپنے بنیادی عقائد معلوم ہوں گے, جب آپ اپنے ایمان کی حفاظت بہترین انداز میں کرنے والے ہوں گے, تو کوئی بھی چور ڈاکو آ کے آپ کے سامان کو چرا نہیں سکتا. محافظ آپ کو خود ہونا پڑے گا, آپ کے ایمان کا محافظ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اپنے ایمان کو پختہ کیجئے, اور ایمان کے پختہ ہونے کے لیے سب سے بنیادی جو کام ہے وہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا ہے. آپ کا عقیدہ ہونا ہے کہ آپ کا عقیدہ کتنا پختہ ہے, اللہ کی ذات کے متعلق عقیدہ کیا پختہ ہے, نبی کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے, اللہ کے ولیوں کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے. جب ان کے متعلق آپ کے عقیدے مضبوط ہوں گے, آپ کا ذہن کلیئر ہوگا, تو آپ بھٹک نہیں سکتے. آپ کو جب منزل ڈائریکشن آپ کی پتہ ہوگی نا, تو پھر آپ کے دائیں بائیں جتنی بھی بھول بھلائیاں آئے آپ کبھی بھٹک نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو راستہ معلوم ہے. یہاں ہمیں راستہ نہیں معلوم, اس لیے ہم بھٹک جاتے ہیں. کوئی بھی آتا ہے یار یہ شارٹ کٹ ہے, آ جاؤ, ہم ادھر چلے جاتے ہیں. کوئی بھی آتا ہے ادھر چلے جاؤ, ادھر چلے جاتے ہیں. فیکٹریاں کھل گئی ہیں, نتیجہ کیا ہوا؟ سب سے بڑا نقصان اسلام کا ہو رہا ہے, سب سے بڑا نقصان ہمارے دین کا ہو رہا ہے, ہمارے ایمان کا ہو رہا ہے. تو آج بھی حضور علیہ السلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ذات کے متعلق ادنی سی بھی گستاخی مجھے برداشت نہیں ہے, آواز کا بلند کرنا بھی جو ہے مجھے برداشت نہیں ہے, الفاظ کا ہیر پھیر بھی مجھے برداشت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, یہ تو سورہ اس کی تھی, سورہ حجرات کی آیت تھی. اسی طرح سورہ بقرہ پڑھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا کہ ایک ایسا الفاظ بھی حضور علیہ السلام کے لیے استعمال نہ کرو کہ جس کے دو معنی ہو, دو معنی ہو. ایک صحیح معنی ادب اخلاص کا معنی, اور ایک ایسا معنی کہ جس میں ہلک ذرا سی حضور علیہ السلام کی بھی اگر کوئی ادنا سی بھی گستاخی کا شبہ بھی ہو رہا ہو, شائبہ بھی ہو رہا ہو, اللہ کو وہ الفاظ بھی جو ہے قبول نہیں. اللہ نے فرما دیا ایسے الفاظ بھی نہ بولو, ایسے الفاظ بولو کہ جس میں حضور علیہ السلام کی گستاخی کا عنصر بھی نہ پایا جائے. حضور کی ذات کے متعلق ایسے الفاظ بولو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ و آقا علیہ السلام کے لیے الفاظ کا چناؤ کا اتنا خیال ہو سکتا ہے, تو آج ہم حضور علیہ السلام کی ذات کے متعلق کیسی کیسی باتیں کر جاتے ہیں. سن کیسے لیتے ہیں, برداشت کیسے کر لیتے ہیں. یہ برداشت کرنا, یہ سن لینا, یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ہمارے اندر حضور علیہ السلام سے محبت نہیں ہے. ہم دعوے کرتے ہیں سچی کامل محبت نہیں ہے. اگر کامل محبت ہو, آپ کے سامنے آپ کے باپ کو کوئی گالی دے دے تو آپ اس کا منہ توڑ دو گے, برداشت نہیں کرو گے کہ میرے باپ کو گالی کیسی دی, کیسے گالی دے دی. ارے ہزاروں باپ قربان حضور علیہ السلام کی, آپ کے نالین مبارک کی خاک کے جو اس کی جو عظمت ہے, اس عظمت کے سامنے بھی ہمارے ہزاروں باپ ماں باپ قربان ہیں. تو لہٰذا آقا علیہ السلام کو آج صرف جو ہے فتنہ بویا جا رہا ہے. فتنہ شروع ہوتا ہے حضور علیہ السلام کی ذات کے متعلق, ختم بھی وہی ہوتا ہے. یہ 1450 سال پہلے بھی تھا. یہ کس کا عمل تھا, یہ کس کا طریقہ تھا؟ یہ منافقین کا طور طریقے تھے.
یہ لوگوں میں ابہام ڈالا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق جو آج ڈالے جا رہے ہیں. تو لہٰذا جب قرآن کی تفاسیر پڑھیں تو سوچ سمجھ کر پڑھیں، اور پڑھیں ایسی وہ تفسیر پڑھیں کہ جس میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نظر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ کا ادب نظر آئے، کیونکہ یہی ادب ہے، یہی عزت ہے، یہی عظمت، یہی توقیر ہے کہ جو آپ کو قرآن پاک کا صحیح مفہوم سمجھنے میں بھی مدد دے گی، اور یہی آپ کو راہ جو ہدایت ہے اس کو جو دھلا کر دیا گیا ہے اس کو بالکل کلیئر کر دے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء حق کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عاشق رسول لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگ کہ جو لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، فتنہ پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے اس 1450 سال پہلے اللہ نے فرما دیا تھا نا کہ ظاہری احکام ان پر کفار کے نہیں لگ سکتے، تو لہٰذا آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ان میں سے بھی لوٹا دے گا. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، ان لوگوں کے دلوں میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت پیدا فرما. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.